السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، کسی بھی دینی مجلس میں آنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسی مجالس جس میں اللہ کی کتاب کا ذکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ذکر ہو، ایسی مجلس کی اہمیت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ ایسی مجلس کو ملائکہ ڈھانک لیتے ہیں، ایسی مجلس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ایسی مجلس میں سکون، اطمینان، چین نازل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس والوں سے راضی ہوتا ہے، اور مجلس میں بیٹھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دعائیں کب قبول ہوں گی؟ تو یاد رکھ لینا چاہیے دینی مجالس میں حاضری دینے میں دعائیں قبول ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی دینی باتیں سن رہا ہوتا ہے، دینی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو بھی باتیں آتی ہیں اگر وہ دل ہی دل میں اللہ کے طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مانگ کو رد نہیں کرتا، کیونکہ یہ مجلس اتنی برکت والی ہوتی ہے، ملائکہ کی حاضری کی وجہ سے، دینی باتوں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت اور برکت کی وجہ سے کہ یہاں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور ایسی مجلسوں کی طرف قدم بڑھا کر آگے آنا بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی دینی مجلس کے لیے، دینی باتیں سننے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، قدم پر قدم رکھتا ہے، اور اسے ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اور ہر قدم پر راستے میں جن چیزوں سے وہ گزر کر آتا ہے وہ تمام چیزیں اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ اگر راستے میں اس نے کسی درخت سے اپنا گزار کیا ہے تو درخت اس کے لیے دعا کرتا ہے، راستے میں اس نے کسی چٹان سے اپنے آپ کو گزارا تھا تو چٹان اس کے حق میں دعا کرتا ہے، راستے میں وہ سڑک سے گزرا ہے، آس پاس کی جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب اس کے حق میں دعا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں دین کی باتیں سننا، دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا اسے پہلا درجہ دیا گیا ہے۔ فرض عبادتوں کے بعد سب سے زیادہ درجہ علم حاصل کرنے کا ہے، یہاں تک کہ اہل علم یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے تہجد کی نماز پڑھی وہ آدمی اس آدمی سے بہتر نہیں ہو سکتا جو دین سیکھنے کے لیے دین کی مجلس میں حاضر ہو کے دین کی باتیں سنتا ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم جس مجلس میں تشریف فرما ہیں بہت ہی بابرکت مجلس ہے، لیکن آج کل ایک مغالطہ عام ہو گیا ہے، جب سے یہ آن لائن، جب سے یہ یوٹیوب اور جب سے یہ سوشل میڈیا، جہاں دینی باتیں، تقاریر، بیانات کا بھرمار ہے، وہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو آن لائن دیکھ کر میں اسے فائدہ اٹھا لوں گا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ آن لائن سے یہ آدمی استفادہ کر سکتا ہے، دینی باتیں سیکھ سکتا ہے، یہ بہترین وسیلہ اللہ نے مہیا کیا،
یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھ لینی چاہیے، یہ جو آن لائن میں گھر بیٹھے بیٹھے جو بیانات دیکھتے ہیں، انہیں تو بیان سن کر اس سے استفادہ کر کر فائدہ ملے گا، لیکن دینی مجلس میں حاضر ہونا، دین کی باتیں سننا اور مجلس میں ملائکہ کے پروں کے تلے ہونا، اللہ کی رحمت اپنے اوپر نازل کروانا، یہ آن لائن کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. آن لائن کے ذریعے سے یہ مجلس کی حاضری کی برکت آدمی کو حاصل نہیں ہوتی، اور خاص طور پر ایسی مجلسوں میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی چیزیں کیا آن لائن میں مل سکتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں مل سکتی ہیں. تو اس لیے بندے مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی دینی مجالس میں آئیں. قدیم زمانے میں، بلکہ آج سے چند سال پہلے، مسلمانوں کی طرف سے یہ بہت ہی زبردست ایک ان کا عمل رہا ہے کہ جب بھی دینی مجلس ہوتی تو بڑی تعداد میں آتے، جوق در جوق آتے، جیسے اس مجلس میں آپ لوگ آئے ہیں، بڑی تعداد میں حاضر ہوتے اور دینی باتیں سنتے، اور یہاں پر ان کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، ان پر عمل کرنے کی وہ باتیں واضح کر دی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے ان کے عمل پختہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آمد کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہم اور آپ کو ایسی مجلسوں میں حاضر ہو کے اہل علم سے استفادہ کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اب چلیے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. موضوع جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا گزشتہ کی مجلس میں. گزشتہ کی مجلس سے پیوستہ کی مجلس، اس سے پہلے کی مجلس، بلکہ رمضان سے پہلے جن مجالس کا ہم نے اہتمام کیا، خاص طور پر ہفتے کے دن بعد نماز عشاء یہاں پر جو مجالس جمع کی جاتی ہیں، یہاں پر جو نشستیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کا مقصد انبیاء علیہ السلام، رسول کرام کی زندگی سامنے لائیں. تو ہم نے اب تک آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لی، اس کے بعد نوح، اور اس کے بعد ادریس، اور اس کے بعد ہود، صالح، اور ہماری بات ابراہیم علیہ السلام تک آ پہنچی. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی چونکہ قرآن میں بڑی تفصیل سے مذکور ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت سارے ڈیٹیلز موجود ہیں، تو اس لیے ایک مجلس میں یہ بات ختم نہیں ہو سکتی. تو گزشتہ کی مجلس میں ہم نے صرف 2 مناظروں کا ذکر کیا. آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس کی بات کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں بھی ابراہیم علیہ السلام پر بات ہماری ختم نہیں ہو پائے گی. ہو سکتا ہے کہ آئندہ مجلس میں ہم کوشش کریں، ورنہ ایک اور مجلس کی بھی درکار ہو سکتی ہے. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے اندر ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے بچپن ہی میں، کم سن ہی میں اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا. وہ نبی اور رسول بن گئے، اور جس معاشرے میں رہتے تھے وہ پورے کا پورا معاشرہ آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا. شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے لوگ، اور چاروں طرف بت پرستی. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا، وہ خود ایک بہت بڑے بت کے بہت بڑے پیروکار تھے، اور وہ خود بڑا مندر بنا کے اس میں بیٹھ کر باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ ماحول تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں ہدایت دی اور نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا. یہ ماحول تھا. اب تھوڑا خیال کریں کہ ایسے ماحول میں ایک رسول کو بھیجا جا رہا ہے جہاں پر پورے کے پورے لوگ من و عن سب شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب انہیں حکم ہے کہ یہاں سے آپ کو کام کا آغاز کرنا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اس کی آغاز کیا، اپنے گھر والوں کو ڈرایا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں سے بات کا آغاز کیجئے، انہیں ڈرائیے. دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے شروع کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سڑکوں میں اترے اور لوگوں سے کہیں کہ آئیں نماز پڑھیں، آئیں کہ دین کی طرف آئیں، توحید کی طرف آئیں، شرک چھوڑیں، بدعات چھوڑیں. آپ ان چیزوں کا ذکر کب کر سکیں گے لوگوں کے لیے جب آپ کا گھر اس سے پری نہیں، آپ کا گھر ان چیزوں سے پاک نہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں. تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی پر عمل کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے آغاز کیا. تو پہلے انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، اور والد کی دعوت سورہ مریم کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے حکمت عملی کے ساتھ، پوری نرمی کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ
ابا جان ابا جان ابا جان ابا جان 4 مرتبہ کہہ کے انہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلایا. لیکن ان کے والد جو تھے وہ تو بگڑا ہوا آدمی تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم گھر چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے خیر کی دعا کی اور استغفار کا وعدہ کر کے وہ گھر چھوڑتے ہیں. اور بعد میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ کافر کے حق میں آپ استغفار نہیں کر سکتے, تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دیا. اور قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو پیش کیا جائے گا, جو کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری اتباع کریں لیکن آپ نے نافرمانی کی. تو اس وقت آزر کہے گا کہ آج میں تمہارا فرما بردار بننا چاہتا ہوں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج یہ نہیں ہو سکتا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر انہیں ایک گدا باغ ہائینا جو بالکل خون میں لت پت ایک گندی حالت میں ان کے پیروں کے پاس پڑا ہوا ہوگا, اور کہا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے والد, اور یہ بدلہ اس لیے کہ انہوں نے توحید کی دعوت کی مخالفت کی, اللہ کے رسول کی مخالفت کی, اللہ کے رسول کے ساتھ توہین سے پیش آئے تھے. تو بدلہ یہ کہ آج انہیں ذلیل کیا گیا, انہیں یہ گندے جانور کی شکل کے طور پر پیش کیا گیا, اور حکم ہوگا کہ اس جانور کو کھینچ کر لے کر جائیں گے اور جہنم میں دے ماریں گے. یہ معاملہ ان کے والد کے ساتھ قیامت کے دن ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی, نہ ماننے پر ان کے لیے یہ سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی. یہ تفصیل ہم نے دیکھی. اس کے بعد ہم نے گزشتہ کی مجلس میں بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے والے جنہیں اہل بابل کہا جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے. بابل جسے انگلش میں بیبلیون کہا جاتا ہے, یہ بہت ہی قدیم سیولائزیشن ہے, بہت ہی قدیم تہذیب ہے, بلکہ جتنے بھی تہذیبیں آئیں وہ سب اسی تہذیب سے نکلی تھی. یہی سے انسانیت کی تہذیب کا بھی آغاز ہوا بعض مورخین کے حساب سے. تو بہرحال یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہاں پر ایک بہت ہی زبردست جبروت قسم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا. اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مجلس میں آئے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم والوں کو بلایا, اور یہ قوم والے اتنے بت پرست تھے کہ اپنے یہاں انہوں نے بڑے بڑے مندر بنائے اور ڈھیر سارے بتوں کو جوڑ لیا. ہر قبیلہ, ہر کنبہ اپنے لیے ایک خدا مانتا تھا, ہر حرکت کے لیے ایک بت موجود تھا. تو سب جاتے ان بتوں کے سامنے سجدہ زیر ہوتے اور کھانے پینے کے سامان چڑھاوے سب کچھ کرتے. اس قسم کی گندی حرکتیں کیا کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام جن کا دل و دماغ بچپن ہی سے روشن ہو گیا تھا, توحید کے پیغام کی وجہ سے انتہائی ذہین اور زیرک ہو گئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ان قوم والوں کو ایک مسا چکانا ہے. تو وہ واقعہ پیش آیا جس میں بڑے بت کو ڈھا دیا جاتا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کو اس غلطی کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ انہیں جہنم میں اٹھا کر, مطلب آگ میں اٹھا کر انہوں نے پھینکنے کی کوشش کی. اور اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے پوری سلامتی کے ساتھ, پوری حفاظت کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں. اور قوم والے ششدر ہو کر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا کرشمہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت برملا لوگوں کے سامنے, پورے دشمنوں کے سامنے, پوری کفار کے اس ریل پیل کے سامنے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی. یہ بہت بڑی نشانی تھی. یہ دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کے تعلق سے سوچنا شروع کر دیا, اور ابراہیم علیہ السلام آئے اور قوم والوں کو خیرآباد کہا کہ میں نے دعوت پہنچا دی, تم لوگوں نے الٹا مجھے نقصان پہنچانے کی بات کی, اب اس کے بعد میں تمہارے درمیان رہ نہیں سکتا. یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام بابل کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے نکل کے حران نامی علاقے کو چلے جاتے ہیں. یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا, حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ام شریک راویہ ہیں, کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چپکلی مارنے کا حکم دیا. یہ چپکلی جسے آپ سپلک کہتے ہیں, یہ جو چپکلی ہے اسے مارنے کا حکم دیا, کیونکہ یہ چپکلی ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارا کرتی تھی.
دوسری روایتوں میں، یہ جو روایت میں نے سنائی بخاری کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت، بہت ساری روایتیں آئی ہیں، ان میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ تمام جانور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آگ سے بچا رہے تھے، یہ چھپکلی ایک ایسا جانور تھا جو آگ میں پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ اور بھڑکے اور ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے۔ یہ جو چھپکلی ہے یہ بڑی ہی نقصان دہ ہے، اسے مارنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر کسی نے اسے پہلے مار میں، ایک ہی مار میں مارا تو اسے 100 نیکیاں، اور اس کے بعد جیسے ہی مار بڑھتے گئے نیکیاں کم ہوتے جائیں گے، یعنی پہلے مار اتنا زبردست مارے کہ یہ جانور مر جائے۔ یہ جانور جو گھروں میں ہوتا ہے نا، اور گھروں میں قریب ہوتا ہے لوگوں کے، لیکن انتہائی زہریلا ہوتا ہے، یہ کھانوں میں گر گیا تو کھانا پورا زہر بن جاتا ہے، اور اس کے اندر اتنا شر ہے کہ یہ ہمارے کھانوں میں یہ اپنی گندگی ڈال کر کھانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انڈے دے کر اپنے یہاں بچے جنتا ہے، اور سب مل کے یہ جو ماحول ہے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ اس لیے اسلام میں حکم ہے کہ اس جانور کو مارا جائے اور ان جانوروں کو گھروں سے نکالا جائے۔ نہ کہ صرف چھپکلی، چوہے کے تعلق سے بھی آیا ہے، اور ایسا کالا کتا جو لوگوں کو نقصان پہنچایا اسے بھی قتل کرنے کا حکم آیا ہے۔ بہرحال جانوروں میں جو موذی ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس قسم کے جانوروں کو قتل کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اگر حد سے زیادہ نقصان پہنچائے تو انہیں تو قتل کرنا ہی چاہیے۔ تو یہ جو چھپکلی ہے یہ شر پسند ہے۔ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو عقل مند ہیں، جو احادیث نبویہ پر اعتراض کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، یہ جو جوہال کا جو جماوڑا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے، یہ جتنے بھی جانور ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ہے دنیا میں جو اللہ کی تعریف نہیں کرتی ہو، ہر قسم کے جانور اللہ کی عبادت گزار ہے۔ تو جانور جب اللہ کی عبادت گزار ہیں تو یہ کیسا جانور ہے کہ نبی کے خلاف کام کر رہا ہے؟ تو کیا یہ جانور اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ تو جان لینا چاہیے جیسے شیطان بھی تمام قسم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ کیا یہ شیطان اللہ کا مخلوق ہے؟ نہیں، اللہ ہی نے بنایا اسے، اللہ ہی کا مخلوق ہے۔ کیا وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے؟ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ نے اپنے مخلوقات میں سے بعض ایسی بھی مخلوقات کو بنایا ہے جو نافرمان ہے، ایسے ممکن ہے۔ تو جو نافرمان ہوتے ہیں، جن کے شرست میں شر ہوتا ہے، ایسی قسم کی مخلوقات کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی کا حکم اس حدیث میں آیا ہے، اسی کا حکم اس حدیث میں آیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے، جانور تو اللہ کے جو مطیع و بردار ہیں۔ ہاں، سب جانور ایسے ہیں، اس میں سے بعض جانور ایکسپشنز ہیں جو کہ مطیع و فرمانبردار نہیں، جن کے اندر شر ہی شر ہے، جیسے چوہا ہے، اس کے اندر پورا شر ہی شر ہے۔ تو بعض ایسے جانور ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ یہ اللہ کے عابد نہیں، یہ اللہ کے بندوں میں سے نہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے بندوں میں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہوں، لیکن ان کے اندر یہ جو شر ہے اس کی وجہ سے انہیں زمین سے ہٹانا اور انسانوں کے درمیان سے ہٹانا ضروری ہے، ورنہ انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یاد رکھ لیں، زمین میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ قابل احترام انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے، شرف دیا ہے۔ تو یہ زمین میں انسان سے بہتر اور انسان سے زیادہ شرف والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر معاملہ حیوان اور انسان کا آ گیا تو حیوان کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ حیوان انسان کو نقصان پہنچائے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آدمی جنگل نکل جائے اور جتنی بھی چپکلیاں سب کو مارتا پھرے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آدمی سڑکوں میں اترے، پورا کام چھوڑ کے اسی پیچھے لگ جائے۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے، کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ ہم عقل مندوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر ایسے جانور ہیں جن سے آپ کو نقصان ہے، آپ کے بچوں کو نقصان ہے، وہ کھانے پینوں میں اپنا زہر ڈالتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان قسم کے جانوروں کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بابل والوں کو خیرآباد کہا، اب وہاں سے نکلے حران پہنچ گئے۔ یہ حران یہ آج کل کا جو ترکیہ ہے اس کے ساؤتھ کے علاقے میں یہ بستی پڑتی ہے جو عراق سے قریب ہے، لیکن اس زمانے میں حران ایک بہت ہی بڑی سیولائزیشن تھی اور بہت ہی بڑی سٹی تھی بابل کے بعد۔ تو بابل کے بعد حران پہنچتے ہیں، اور حران میں انہوں نے دیکھا
کہ وہاں کے لوگ جو تھے ان کے پاس شرک کچھ اور ہی شکل میں ہے. یہ بابل والوں کے پاس بت پرستی تھی، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ حران والے ان کے پاس بت پرستی بھی تھی، ساتھ ساتھ یہ ستاروں میں چمتکار کو ماننے والے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، آسمان میں دیکھتے چاند کی عبادت، سورج کی عبادت، جو بھی سیارے آسمان میں نظر آتے اس کی عبادت کرنے والے تھے. یہ عجیب و غریب قسم کا ایک شرک تھا. یاد رکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو زمین میں چلتا پھرتا ہے اس کا تعلق آسمان کے ستاروں سے ہے. فلاں ستارہ فلاں رات نکل آئے آسمان میں تو زمین میں ایسی ایسی تبدیلیاں آتی ہیں. فلاں کا ستارہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کا ستارہ یہ ہے، فلاں کا ستارہ یہ ہے، فلاں کا ستارہ یہ ہے. یہ ستارہ جو ان کا ہے یہ آسمان میں ماند پڑ جائے، ڈم ہو جائے، روشن ہو جائے، بجھ جائے، نظر آئے تو کہتے ہیں کہ دونوں میں ریلیشن ہے، کہتے ہیں کہ اسے جو ہوگا اسے بھی ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. بعض لوگوں نے تو اس سے لے کر مشائخ ہی شروع کر دی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قسم کا پتھر آپ پہنیں گے تو یہ پتھر آسمان میں جو ستارہ ہے اسے یہ کنیکٹ کرے گا اور یہ آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا. کتنے ٹی وی چینلز ہیں اسے پروموٹ کرتے ہیں. اور ہمارے جو معاشرے میں جو ہندو بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ سب کچھ ہے. آپ دیکھیں گے کہ بعض ان میں سے اتنے انگوٹیاں پہنتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پتھر ہی پتھر ہیں چاروں طرف. کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے فلاں پتھر، فلاں چیز کے لیے فلاں پتھر. افسوس کہ ہمارے معاشرے کے بعض مسلمان بھی اس قسم کی برائی میں پڑے ہوئے ہیں. جان رکھ لیجیے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر کسی نے کہا کہ ہمیں مطرنا بنوء کذا، مطرنا بنوء کذا، یعنی ہمیں بارش ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے، کیونکہ جاہلیت میں عقیدہ یہ تھا کہ اگر بارش ہونا ہے تو فلاں ستارہ نکلے، تو بارش کو اور ستاروں کو جوڑتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کہا کہ یہ جو ستارہ ہے اسے دیکھ کر کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں بارش ہوئی تو اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح کے موقع پر مومن ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے آدمی مشرک بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی زمین میں ہو رہا ہے اس کا تعلق ان ستاروں سے ہے. زمین میں جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ ستارے بھی اللہ کے ہیں، یہ چاند بھی اللہ کا ہے، یہ سورج بھی اللہ کا ہے. یہ سب حرکتیں کرتے ہیں اللہ کے اشارے پر. یہ ہمارا عقیدہ جو بالکل مضبوط عقیدہ ہے. لیکن کمزور ایمان والے، کمزور اعتقاد رکھنے والے ان چیزوں پر اپنا ایمان اٹکائے پھرتے ہیں جو کہ شرک ہے. اسے اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. تو ہوا یہ کہ یہ حران والے جو تھے ان کے پاس یہ ستارہ پرستی، یہ جو یہ کوکبت پرستی جسے کہا جاتا ہے، یہ ستاروں کی عبادت ان کے پاس بہت زیادہ تھی. سورج کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے، ابھی بابل سے آئے، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا معجزہ دکھا کر آئے. اب آ کر دیکھے کہ یہ بستی والے بھی اس قسم کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درمیان پھر پورے حکمت کے ساتھ، پورے سمجھداری کے ساتھ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں. پہلے جاتے ہیں قوم والوں کے ساتھ منگل ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان رہنا شروع کرتے ہیں اور ان کے درمیان رہ کے اپنے اخلاق دکھاتے ہیں. یاد رکھ لیں دعوت کا کام کرنے سے پہلے لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے اخلاق درست نہیں کریں گے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، آپ خود نماز نہیں پڑھتے، وہ کہیں گے کہ بھائی پہلے آپ پڑھو بعد ہم کو کہو. یہ تو سمپل سی بات ہوگی. تو آدمی کو سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے، بعد میں لوگوں کی طرف اصلاحی کام کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام گئے، ان قوم والوں کے درمیان رہ کر انہیں اچھائی کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں. پہلے منگل ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے قرآن کے اندر سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے حران والوں کو دعوت دی پوری تفصیل اللہ بیان کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے اسی طریقے سے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا سیر کروایا. مفسرین نے کہا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، ویسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اسراء و معراج کا واقعہ پیش کر دکھایا.
تو جو بھی جلیل القدر رسول ہوتے ہیں انہیں اللہ آسمان کا سیر کرواتا ہے، جنت دکھاتا ہے، جہنم دکھاتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، سدرۃ المنتہا تک، یہ جو اللہ کا جو سلطنت ہے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمان اور زمین اللہ کی سلطنت کا سیر کروایا تھا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے۔ ایک اکیلا آدمی، یہ پوری دنیا کی مخالفت آسان کام نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بھی جان لیجئے جب ابراہیم علیہ السلام تھے تو وہ صرف مومن تھے، باقی جتنے بھی تھے سب کے سب کافر اور مشرک تھے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام پر ان کے بھتیجے جن کا نام لوط تھا وہ بعد میں ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی بیوی جن کا نام سارا تھا وہ بعد میں ایمان لاتی ہیں۔ صرف ان دونوں نے ان پر ایمان لایا، ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت کا کام کر رہے تھے، یہ جو مناظرے، ڈیبیٹس، یہ گفتگو جو چل رہی تھی، اس وقت کوئی مومن تھا ہی نہیں، ایک اکیلا آدمی، یہ ساری دنیا کی مخالفت، ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آسمان زمین کا ہم نے سیر کروایا تاکہ ابراہیم کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد ابراہیم نے کیا کہا؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جیسے ہی رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ایک سیارے کو دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو قوم والے خوش ہو گئے، کہا کہ اچھا ابراہیم، تم جیسے اچھا آدمی بھی ہمارے جیسے طریقے پر کام کرتا ہے، یعنی تم بھی سیاروں کی عبادت کرتے، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور جیسے ہی ستارہ تھوڑی دیر کے بعد گم ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو گم ہو گیا، میرا رب گم کیسے ہو سکتا ہے؟ گم ہونے والوں کو میں چاہتا نہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ان سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی جو چیز وہ پسند کرتے ہیں وہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میرا رب نہیں ہے، لیکن قوم والوں کو حقیقت بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا، ایسا کام دعوت کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سیارہ میرا خدا ہے۔ اچھا، یہ جو سیارہ انہیں نظر آیا، یہ کون سا سیارہ تھا؟ یہ کون سی چیز نظر آتی ہے؟ آسمان میں ہم کو نظر آتا ہے یہ چاند یا پھر سورج یا پھر ستارے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ رآ کوکبا، یہاں پر انہوں نے ایک سیارہ، ایک ہیونلی باڈی کو دیکھا۔ یہ کیا ہیونلی باڈی ہے؟ مفسرین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جوپیٹر کو دیکھا تھا۔ اب جوپیٹر تھوڑی نظر آتا ہے ہم کو، مانا یہ کہ زمانہ ایک ایسا گزرا ہے زمین میں جب آسمان میں نہ کہ صرف چاند، ستارے اور سورج نظر آتے تھے بلکہ دوسرے بھی کواکب نظر آتے تھے۔ آج بھی نظر آتا ہے، کبھی کبھار وینس دیکھتے ہیں، کبھی کبھار مارس دیکھتے ہیں، اس کے لیے تو پھر پورے انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک دور زمین میں ایسا بھی گزرا کہ نیکڈ آئز سے، مجرد آنکھوں سے لوگ سیارے دیکھتے تھے، اور قرآن نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر انہوں نے ایک سیارہ دیکھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جوپیٹر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، جو کہ بڑا ہوتا ہے اور مغرب کے موقع پر نظر آتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ تو میرا رب ہے۔ تو قوم والے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے وہ گم ہو گئے، ابراہیم نے کہا کہ گم ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ چند دن گزرے اور قوم والوں نے کہا کہ ابراہیم تو ہمارے جیسا آدمی ہے، یہ تو باہر سے آیا ہے لیکن اس کی باتیں تو ہماری جیسی ہیں۔ چند دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کے درمیان کہا کہ یہ جو چاند ہے بہت ہی خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، یہی میرا رب ہے۔ تو قوم والے خوش ہو گئے۔ تو جیسے ہی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ جیسے گم ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے بارے میں کہا۔ چند دن گزرے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہا یہ دیکھو سورج کتنا بڑا ہے، ہذا ربی ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ قوم والے خوش ہو گئے، اور جیسے ہی سورج ڈوب گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے شرک سے بری کر دیا۔ ابراہیم نے کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے شرک سے بری کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا تسجدوا للشمس ولا القمر ولا النجوم، اے لوگو سورج کے لیے سجدہ مت کرو، چاند کے لیے سجدہ مت کرو، یہ سیاروں، یہ ستاروں کے لیے سجدہ مت کرو، یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔
یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو تدریجاً یہ بتایا کہ دیکھیں یہ سب خدا نہیں ہو سکتے, یہ گم ہو جاتے ہیں, یہ ایک وقتی طور پر آتے ہیں اس کے بعد گم ہو جاتے ہیں. گم ہو جائیں گے تو وہ ہمارا کنٹرول کیسے کریں گے؟ سورج چلا گیا, رات آ گئی, تو پھر ہمارا ذمہ دار کون ہے؟ دن میں تو وہ ہمیں دیکھتے رہتا ہے, اور یہ چلا گیا تو رات میں ہماری ذمہ داری کون لے گا؟ تو پھر رات میں ہم بغیر حفاظت کے ہو جائیں گے. تو قوم والوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے عقلی ڈیبیٹ کی, عقلی دلائل دیے, لاجک سے گفتگو کی, عقل کی بنیاد پر ان سے گفتگو کی, اور قوم والوں سے کہا کہ نہیں دیکھیں یہ سب شرک ہے. یہ سورج کی عبادت کرنا, یہ چاند کی عبادت کرنا, یہ کوکب اور سیاروں کی عبادت کرنا, اسی کو شرک کرتے ہیں. میں بری مما تشرکون, اللہ نے مجھے اس نحوست, اس گندگی سے بچا لیا ہے جس میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں میرے چہرے کو خالص اللہ کے طرف کرتا ہوں جس نے آسمان زمین کو بنایا, اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں پورے یکسوئی کے ساتھ. وَلَمْ أَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نماز میں یہ دعائیں پڑھیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات, یہ جو پڑھتے ہیں یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا. تو جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے شرک سے بری ہونے کے لیے, یہ جو میں کھڑا ہوا ہوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, سامنے ہو سکتا ہے پہاڑ ہو, سامنے ہو سکتا ہے سمندر ہو, سامنے ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو, یہ شک کو دور کرنے کے لیے یہ دعا کو پڑھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں, اور پورے یکسوئی کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہوں, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی, اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی مخالفت نہیں کی, اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خوب لتاڑا. معلوم ہوتا ہے کہ قوم والوں کو بابل والوں کی خبر پہنچ گئی تھی. بابل والوں نے تو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, دہتی ہوئی آگ بنائی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا پورا انتظام کیا گیا تھا. تو حران والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں بھائی یہ آدمی غیر معمولی آدمی ہے, یہ آدمی تو بہت ہی زبردست آدمی ہے, تو اس سے متبھیڑ کرنا, اس سے چھڑخانی کرنا غلطی ہے. تو خاموشی سے ابراہیم کی بات سنتے رہے, اور ان میں سے جن کی دل کی اصلاح ہوئی ہو سکتا ہے اصلاح ہو, لیکن انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی. ابراہیم نے انہیں خوب ڈرایا, کہا کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو, کیسے شرک کرتے ہو, نعوذ باللہ کن کن چیز لوگوں کی عبادت کرتے ہو. تو خوب قوم والوں کو لڑکھاتے ہیں اور خوب قوم والوں کو سمجھاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوتی کام میں سرگرم تھے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی جاتے دعوت شروع کر دیتے, اس خواہش سے, اس امید سے کہ کوئی ایک مومن نکل آئے, کوئی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا نکل آئے, جہاں کہیں بھی جاتے شروع ہو جاتے. اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ زمین میں گھومے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, بستی در بستی, ملک در ملک, اور دور دراز علاقوں میں جاتے, جہاں کہیں بھی انسان نظر آ جاتا فوراً اللہ کی طرف بلانا شروع کر دے. اسی لیے انہیں امام التوحید کہا گیا, امام الدعوہ کہا گیا, توحید کے امام, دعوت کے امام. یہ جہاں کہیں بھی جاتے دعوت سے بیزار نہیں ہوتے, لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلانے میں انہیں کدورت نہیں ہوتی. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمارے بغل میں غیر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان سے دوستیاں ہیں, لیکن شرم نہیں آتی کہ ہماری زبانیں نہیں کھلتی انہیں بتانے کے لیے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. افسوس در افسوس, افسوس در افسوس, ہم یہ سوسائٹی کے شکنجوں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری زبانیں نہیں کھلتی. شرک ہمارے سامنے ہو رہا ہے, برائی ہمارے سامنے ننگا ناچ ناچ رہی ہے, لیکن ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں, اتنا کمزور ہمارا ایمان ہے کہ ہم زبان کھول کر انہیں ایک لفظ بھی نہیں بتا سکتے. افسوس در افسوس, پہلے تو علم میں کوتاہی, نمبر 2 اخلاق میں کھوتائی, اس کے بعد جرأت اور ہمت میں کھوتائی, اس کے بعد ایمان کی کمزوری. اللہ ہی ہماری اصلاح کرے. اگر ایسا ہو جائے عزیز ساتھیوں, اللہ کا عذاب آئے گا. اگر لوگ زبان کھول کر لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے, اصلاح کا کام نہیں کرتے, تو عذاب آتی ہیں, آسمان سے پتھر گریں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, برباد کر دیے جائیں گے لوگ. زبان کھول کر بولنا چاہیے. یہ ہر امت پر یہ چیز اللہ نے فرض قرار دی کہ ان میں سے جو علماء ہیں وہ اٹھیں اور لوگوں کی اصلاح کریں. تو ان علماء کا لوگ بھی ساتھ دیں اور سب مل کے ان چیزوں سے, برائیوں سے لوگوں کو بچائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز سے ان کے درمیان کام کیا, اور جہاں کہیں بھی جاتے دعوت کا کام کرتے, جہاں کہیں بھی جاتے بازار گرم, جہاں کہیں بھی جاتے مخالفت,
اور آندھی طوفان کی طرح مخالفت ہوتی، لیکن یہ قربان جائیں اس رسول پر، قربان جائیں اس جلیل القدر رسول پر کہ یہ اکیلے نہتے کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کرتے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ ابراہیم کی اتباع کریں، کیونکہ وہ امام التوحید تھے، انہوں نے جس راستے کو ڈالا تم اس راستے پر چل رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مجھے دیکھ لیں، میں بالکل ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوں، میری مشابہت، میری شکل، میری صورت، میرے بال، میرا جسم ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ملتا ہے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے جیسا ہی بنا دیا، کیونکہ وہ انہی کے طریقے پر ہے، انہی کے راستے پر چلتے ہیں، انہی کے دین کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کو دعوت کا کام کیا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بات بادشاہ کے ایوانے تک پہنچ گئی. لوگوں نے جا کے بتا دیا، چونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا، پورا عراق، پورا ایران، یہ جو آج کا ترکیہ ہے، عرب کے زمین تک اس نے اپنی حکومت قائم کی. بعض لوگوں نے کہا کہ پورے شام میں بھی اس کی حکومت تھی. بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، لیکن کافر تھا اور بڑائی جبروت قسم کا، جبار قسم کا، ظالم قسم کا بادشاہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اس کے ایوانوں کی دیواروں میں جا کر پڑی تو یہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ لے آؤ اس آدمی کو، ہم اسے گفتگو کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام چند دنوں کے بعد اس نمرود کے مجلس میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کا بہترین اشارہ کیا. الم تر الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک قال ابراہیم ربی یحیی و یمیت. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ بیٹھا میرے دین کو لے کر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. اور نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم کون سے خدا کے بارے میں کہتے ہو؟ میں بھی تو خدا ہوں، میں بھی تو بادشاہ ہوں. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ بادشاہ کی عبادت کرتے تھے. یہ ظالم بادشاہ جو آتے تھے، ان لوگوں کے اندر ان کا جو روب دبدبہ اتنا ہوتا کہ یہ لوگوں سے باقاعدہ اپنی عبادت کرواتے تھے اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. اگر اس کی عبادت نہیں ہو تو یہ مار دیتا تھا. تو اتنا ڈر ہوتا تھا، لوگ باقاعدہ بادشاہوں کی عبادت کرتے تھے. یہ ایک زمانہ گزرا ہے اور ہندوستان میں بھی اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، اور بعض مذاہب میں تو بادشاہ کی عبادت کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ. تو یہ طریقہ تھا. تو یہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم انہیں خدا نہیں مانتا تو باقاعدہ ابراہیم کو حاضر کر دیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو شروع کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، جب آپ نے مجھے سامنے بلا لیا تو گفتگو شروع. میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کی صفت ہے. تم نے پوچھا کہ کون سی رب کی عبادت کرتا ہوں؟ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے، جلاتا ہے. تو یہ نمرود اسے اتنا ظلم اور اتنا جو ہے اس کا جو ہے ظلم اس کے دماغ میں اتنا تھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اچھا مارنا جلانا یہی تو معاملہ ہے. اس نے فوراً حکم دیا جیل خانے میں جسے مارنا تھا اسے بلایا، بلا کر کہا کہ تم نے میں نے رہا کر دیا، جاؤ. اور جسے رہا کرنا تھا بلا کے اس نے ظلم کیا مار دیا. مار کے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوقوف آدمی تم، میں بول رہا ہوں مرا ہوا آدمی کو زندہ کرنا، زندہ آدمی کو مارنا، تم جس پر ظلم ہے اسے رہا کر کے کہتے ہو کہ تم نے جلا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے جو ہے اس کے پر ڈسکس کریں گے تو صرف کوئی فائدہ نہیں ہے نا، یہ ایسے ہی بہ کی باتیں کرتے رہے گا. اور ساتھ پورے وزیر بیٹھے ہیں، مجلس کے پورے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو امپریس کرنا ہے تو ہماری بات تو نہیں سنے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چھوٹی دلیل چھوڑو، بڑی دلیل لے کر آتا ہوں. بڑی دلیل کیا ہے؟ قال ابراہیم ان ربی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. سیدھی سیدھی بات ہے. کہا کہ دیکھ دوسری بات یہ سن لو، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے نا، ایسٹ سے سورج نکلتا ہے. اب تم خدا کہتے ہو تو مغرب سے نکال کر دکھا دو، ویسٹ سے نکال کر دکھا دو. اب یہ کیا کرے گا؟ فبہت الذی کفر، خاموش ہو گیا، اسے کوئی جواب بن نہیں پڑا. اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے برملا مجلس میں ہار جاتا ہے، کھلم کھلا ہار جاتا ہے. اب بادشاہ ہار جاتا تو کرتا کیا ہے؟ حکم دیا کہ اسے نکال دیا جائے.
یہ جھوٹا ہے، یہ پوری قوم کا غدار ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تمہاری بات تمہارے پاس، ہم نے جو گفتگو کی اس میں تم ہار گئے ہو، میں جیت چکا ہوں اور میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تمام قوم والوں سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام دربار کو خرابات کہہ کے باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ جو نمرود تھا، ابراہیم علیہ السلام جانے کے بعد اللہ نے اس پر ایسا عذاب ڈالا. تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے توہین کا جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے اسے ایسے عذاب میں ڈالا کہ یہ جب سو رہا تھا تو ایک مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا. اب اندر جانے کے بعد مچھر کبھی کبھار حرکت کرتا تو اسے ایسا بھیانک سر درد ہوتا ایک طرف کہ پہلے تو لوگوں سے کہا کہ دبانے پر کوئی اثر نہیں. اس کے بعد مختلف کوششیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. آخر ایک چیز میں حل نصیب ہوئی، وہ یہ کہ اس طرف غلاموں کو کھڑا دیا جاتا، ہاتھوں میں ڈنڈا دے دیا جاتا، درد ہوتا تو کہتے مارو، ہے نا. اس کے سر میں مارا جاتا تو اسے تھوڑا سکون ملتا. اور اس طریقے سے اس کے غلاموں کے پاس یہ کئی دنوں تک پٹتا رہا. اس کے غلاموں نے سے جتنا بھی ان کے دل میں قدورت تھی پورا اس کے سر میں مار کے انہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا. اس کے بعد یہ ظالم اسی درد میں مر گیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے اس ظالم بادشاہ کے لیے عذاب تھا. تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں. یہ 4 مناظرے ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈھیر سارے مناظرے ہوئے ہوں گے، ڈھیر سارے ڈسکشنز ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر یہ 4 مناظروں کا ذکر کیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اب یہ 4 مناظرے، یہ لمبی ڈسکشن، یہ لمبی دعوت کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر صرف 2 لوگ ایمان لاتے ہیں. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی. ایک تھے لوط جنہوں نے اسلام قبول کیا. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہ ایک تھے لوط جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کہا جاتا ہے جن کا نام ہاران تھا، یہ ان کے لڑکے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جن کا نام سارا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے. یہ کس کی لڑکی تھی، کس خاندان سے ان کا تعلق تھا، کس نے ان سے شادی کروائی، یہ کوئی تفصیل ہم کو نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے شادی ہو گئی ہو، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا ہو، ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی لڑکی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے شادی کر لی. بہرحال یہ 4 مناظرے، بابل، حران، یہ جتنے بھی علاقے جہاں کہیں بھی گئے دعوت کا کام کیا، اس کا نچوڑ یہ کہ 2 فرد ایمان لاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، یہ دلائل، یہ ایمان، یہ علم، 2 لوگ ایمان لائے. اللہ اکبر، ہے نا. اگر ہم اب ہوتے تو کہتے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام خوش تھے. ان سے جو کام ہوا 2 لوگ ایمان لائے، خوش تھے. اور ان دونوں کو لیتے ہیں اور حران اور بابل عراق کے سرزمین کو خیر آباد کہہ کے شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں. مانا ایک انہوں نے عراق میں اور اس پاس علاقے میں خوب کام کیا، جتنا حق ادا کرنا تھا حق ادا کر دیا. اب اللہ کے حکم سے شام کی سرزمین میں آ جاتے ہیں. اور جیسے ہی شام کے سرزمین میں آئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے اس زمین کو برکت والی بنا دی ہے. یہ زمین برکت والی ہے، تمہاری نسل یہیں پر چلنے والی ہے. اسی کو اللہ نے کہا الاراضی المقدسہ. تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں سیٹل ہو جاتے ہیں. یہ جو آج کا یروشلم ہے، یہ جو آپ بیت المقدس القدس جو کہا جاتا ہے، یہاں پر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سیٹل ہو جاتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی سرگرمیاں چل رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ، ایک علاقہ ہے جہاں پر برائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تم وہاں رہو اور وہاں پر دعوت کا کام کرو. یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام نے صدوم نامی ایک علاقہ جو آج بھی ہے، جو ڈیڈ سی کے آس پاس ایک قریہ ہے، کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر دعوت کا کام کرنا. انشاءاللہ لوط پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پوری تفصیل وہاں پر انشاءاللہ لوط کی آپ کے سامنے لائی جائے گی انشاءاللہ. تو لوط علیہ السلام چلے جاتے ہیں. اب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی جن کا نام سارا. یہ 2 اب یہاں پر ہیں، کہاں؟ فلسطین یہاں پر ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دعوت کا آغاز کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اگر یہ ان کی دعوت قبول کر لے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دعوت کو تقویت ملے اور دعوت دور دور تک پہنچے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ دعوت کا آغاز چھوٹے لوگوں سے شروع کرتے ہیں،
بالکل معمولی لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں اور وہ دعوت کو پروموٹ کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پولیٹیکل فگرز اور یہ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ڈگنیٹریز ہوتے ہیں، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہاں تک بات پہنچاتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ اس چیز کو قبول کر لے، کیونکہ بادشاہ قبول کر لیتا ہے تو پوری رعایا قبول کر لیتی ہے. یہ حکمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. خوب خطوط لکھے، نجاشی کو لکھا، مقوقس کو لکھا، کسرا کو لکھا، قیصر کو لکھا. لگ بھگ 7-8 ایسے خطوط تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے لوگوں کو پہنچائے تھے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مصر کے اندر ایک جلیل القدر بادشاہ ہے، بہت ہی طاقتور ہے، وہ اگر اسلام قبول کر لے تو بات بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر پہنچ جاتے ہیں. اب جیسے ہی مصر پہنچتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ تو بڑی گندی فطرت کا آدمی ہے، کسی عورت کو چھوڑتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسی قسم کا بادشاہ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، واپس نہیں گئے، کہا کہ نہیں، اسے ہم کو سنانا ہی سنانا ہے، اسے ہم دعوت دینا ہی دینا ہے، پیچھے مڑنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آدمی برا ہے بھاگ جائیں گے، نہیں، کہا کسی کو تو سنانا ہے، گندا آدمی اسی کو بتانا ہے، وہیں سے تو بات کا آغاز کرنا ہے. جو آدمی جتنا برا ہے اسے اتنا زیادہ سنانا چاہیے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہی ہم کو کام کرنا ہے. اتنے میں ہوا یہ کہ گاؤں میں یا پھر بستی میں جو بھی آدمی نیا آئے بادشاہ کو خبر مل جاتی ہے. اب اس بار بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ ایک آدمی آیا ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی آئی ہے. تو بادشاہ کی نیت بگڑ جاتی ہے. بادشاہ فوراً لوگوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اس آدمی سے پہلے اس عورت کو لے کر لاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام مصر کی سرزمین اور فرعون جیسے بادشاہ، اکیلے آدمی کیا کریں گے؟ بخاری کی روایت اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. ثلاث الکذبات، 3 جھوٹ بولے. پہلا جھوٹ جب انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں قوم والوں سے، جب وہ میلے پر جا رہے تھے. اور دوسرا کہا کہ فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے، یہ جو بڑا بت ہے، اس نے پورا کام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو جھوٹ بولے، حالانکہ اسے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا المعاریض، اسے کہتے ہیں معاریض. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے یہاں پر بندے مومن کے لیے جھوٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا جملہ بولے جس کے 2-3 معنی ہوں. ایک ایسا جملہ بولے جس کے 2-3 معنی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اسی سے جو ہے فائدہ اٹھایا جو کہ ہر مومن کے لیے جائز ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کا فائدہ کچھ اور ہی ہے. کسی سے قرض لے لیتے ہیں، آدمی آ کے پوچھے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے المعارض تو کہنا جائز ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے دوسری باتیں بول دیتے ہیں، ہے نا. یہ ہمارے لوگوں نے غلط ہی میں استعمال کرنا سیکھا ہے، لیکن اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا، جیسے احمد بن حنبل کے تعلق سے آیا ہے کہ لوگ آ کے انہیں جو ہے زیادہ لوگ بلاتے تھے، امام تھے، لوگ ان کے سامنے آ کے ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. اور بعض لوگ جو انہیں غلط استعمال کرنے کے لیے پولیٹیکل لوگ آتے تھے تو احمد بن حنبل لوگوں سے کہتے، ان کے گھر والوں سے کہتے کہ جا کر کہنا کہ احمد یہاں نہیں ہے. اور ان کا لڑکا جا کے کہتا کہ احمد یہاں نہیں، مانا یہاں نہیں ہے، گھر میں تو ہیں، ہے نا، یہ والا احمد یہاں نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے اس قسم کے برائی سے بچنے کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک ایسی درمیانی بات جس کے 2-3 معنی ہوتے ہوں، ایسا کہنا بالکل جائز ہے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اور تیسری جو جھوٹ ہے جو حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا اور ابراہیم کے جو ان کی بیوی تھی انہیں کھینچ کے لانے کے لیے بھیجا، اس سے پہلے وہ آئے اور ابراہیم سے پوچھا کہ تم کہاں والے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فلسطین سے آیا ہوں. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ عورت ہے یہ کون عورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بیوی کہے تو زبردستی لے جاتا ہے، یا پھر بہن کہے تو ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. اور جب یہ بہن کہا ان لوگوں نے چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں سارا کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے مجھے پوچھا تو میں نے بہن کہہ دیا، اور اس زمین میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. تمہارے اور میرے علاوہ، یعنی میاں بیوی، ایک تو لوگ تو چلے گئے، میاں بیوی مومن تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے تم اور میں ایمان کے رشتہ دار ہیں، ایمان کے بہن بھائی ہیں. اس اعتبار سے میں نے کہہ دیا تاکہ ہم اس بادشاہ کے فتنے سے بچیں. اب یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، جو بھی ہو اسے لے کر آؤ، ہم نے تو اس کی خوبصورتی کی شہرت سنی ہے. تو پھر ظالم لوگ آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے زبردستی ان کی بیوی کو لے کر چلے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے. اب ایک اکیلے مقابلہ کس سے کریں گے؟ اب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے
اور جیسے ہی انہوں نے سارا کو لے کر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جب آپ کوئی دروازہ آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ چاروں طرف سے گھیر دیے گئے ہیں, کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے, ایک دروازہ کھلا ہے, وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کیجئے اور اللہ کے بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے, نماز سے مدد مانگیے, اللہ کے طرف رجوع کیجئے, عبادت کیجئے اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا, کھڑے ہو گئے نماز میں, اللہ کے ہاں رونے لگے, گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ میری بیوی کو اس ظالم سے بچا لے. اب وہاں پر ایک بہت بڑا کرشمہ ہوا, سارا علیہ السلام کو اس بادشاہ کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا اور بادشاہ نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں کی ہو, انہوں نے بتایا. تو بادشاہ ان کے قریب آیا, اس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو سارا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو یہ بادشاہ کا جسم شل ہو جاتا ہے, اسے پیرالائز ہو جاتا ہے, گر پڑتا ہے, اس کی جسم حرکت نہیں کر رہی, ہاتھ پیر پڑ گئے. بندے مومنہ کی دعا دیکھیے, اللہ اکبر, دعا کرتی ہیں سامنے اس کا رزلٹ کہ وہ آدمی نیچے بڑھ گیا. ایمان کی طاقت دیکھیے. اور وہاں پر ابراہیم کی دعا بھی, اور یہ بھی کچھ کم نہیں ہے, یہ بھی تو ایمان لائی ہے, پہلی صحابیہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی, تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں تو بادشاہ شل ہو کے نیچے گر جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ اٹھ نہیں پاتا تو کہتا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے کہ تم کوئی نیک بیوی ہو, تو میں توبہ کرتا ہوں, تم میرے حق میں دعا کرنا, میں اس بیماری سے باہر آ جاتا ہوں. تو سارا علیہ السلام وضو کر کے وہیں پر نماز پڑھ کے اللہ کے پاس دعا مانگتی ہیں تو یہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے, اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, اور جیسے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے پھر نیت بگڑ جاتی ہے, پھر دوسری مرتبہ آگے بڑھتا ہے, بدعا بھیجتی ہے تو پھر شل ہو جاتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ دعا کریں, پھر دعا کرتی ہیں, پھر اچھا ہو جاتا ہے. تین مرتبہ یہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ظالم بدبخت کا ٹھکانہ دماغ بعد میں آتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے لوگوں سے کہ لوگوں تم لوگوں نے تو کسے پہنچا دیا, یہ انسان نہیں یہ تو شیطان ہے. جا کے اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے تو تم لوگوں نے شیطان کو بھیج دیا ہے, یہ تو مجھے بار بار اب تک تو 3 مرتبہ شل کر چکی ہے, اسے لے جاؤ یہاں سے, اسے میں ایک لونڈی بطور تحفہ دیتا ہوں جن کا نام ہاجر تھا. سارا کے ہاتھ میں ہاجر کو دے کے دونوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی ہاجر اور سارا علیہ السلام دونوں داخل ہوتے ہیں اور سارا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نماز میں مصروف ہیں, اور جیسے ہی سنتے ہیں کہ ان کی بیوی آ گئی ہیں, نمازی میں اشارہ کرتے ہیں کہ مریم کیا ہوا, نمازی میں اشارہ کہتے ہیں ہاتھوں سے, کہتے ہیں کہ کیا ہوا, مانا یہ کہ اگر خیر ہے تو نماز ختم کر لیں گے, اگر شر ہے تو نماز ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شر نہ چلے جائے. اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, مریم او ما ابیدی, اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا. تو سارا علیہ السلام کہتی ہیں کہ اللہ نے اس ظالم کے شر سے ہم کو بچا لیا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی نماز ختم کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, تو کہتی ہیں کہ یہ ہے ہاجر, بطور تحفہ اس ظالم نے ہم کو دیا. اب اس ظالم نے کس اعتبار سے تحفہ دیا, ہو سکتا ہے کہ سارا کو خوش کرائیں, ورنہ یہ جا کے ادھر پھر بدعا بھیج دی تو پھر کہاں تلاش کریں گے, اب تو یہ سامنے تھی دعا کروا لی, اب یہ جا کے پھر بدعا بھیج دی تو پھر مشکل میں پھنس جائیں گے, اس لیے تحفہ دیکھے سارا علیہ السلام کو اس نے خوش کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ یہ ظالم بادشاہ ہے, اب چند دن مصر میں رہے, دعوت کا کام کیے, اور اس کے بعد ہجرت کر کے پھر فلسطین پہنچتے ہیں. اب فلسطین میں ایک ہے ابراہیم علیہ السلام, ایک ہے سارا علیہ السلام, اور ایک ہے ہاجر. یہ ہاجر سارا علیہ السلام کی لونڈی تھی, اور سارا علیہ السلام نے جیسے ہی ہاجر کو دیکھا دعوت پیش کی, دین سمجھایا, وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہیں الحمدللہ. یہ 3 مسلمان اب یہ فلسطین پہنچ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہاجر تھی اور سارا, ان دونوں کے درمیان کیسے غیرت آ جاتی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام ہاجر کو لے کے کیسے مکے کی سرزمین میں پہنچتے ہیں, اور وہاں پر کیا کیا معجزات دکھائے گئے. انشاءاللہ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم رکھتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کی تھی, بابل کی تھی,
تو اس وقت کیا ابراہیم علیہ السلام ہیبریو زبان بولتے تھے؟ پھر کون سی زبان بولتے تھے؟ غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہیبریو زبان بھی بولتے تھے، اور ہیبریو اور عربی یہ تمام زبانوں کی ایک ماں ہے جسے اللغہ البابلیہ کہا جاتا ہے، بیبلین لینگویج. تو ہو سکتا ہے وہ بیبلین لینگویج بولتے ہوں جن میں عربی الفاظ بھی رہے ہوں، عبری الفاظ بھی رہے ہوں، آگے چل کے دو زبانیں بن گئی ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان مجالس میں ضرور آئیں، اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں، ان اہم باتوں کو آپ بھی سنیں اور دوسروں کو سنانے کا بھی آپ جو ہے ایک موقع فراہم کرائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے.